لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابراہیم رضا شیخ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل الحیات اکیڈمی پر، جہاں ہم درس نظامی کی اہم اور ابتدائی کتابوں کے سبق اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم مفتاح العربیہ دوسرے حصے کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ضمائر مجرورہ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا تعلیمی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11، ضمائر مجرورہ۔ ضمائر مجرورہ کی دو قسمیں ہیں، ضمائر مجرورہ بحرف جر اور ضمائر مجرورہ بحرف اضافت۔ ضمائر مجرورہ بحرف جر وہ ضمیر ہے جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ یہ تمام ضمیریں ہو گئی ہوں گی بحرف جر۔ اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے ضمیر مجرورہ کی ضمیر مجرور بحرف اضافت۔ یہ ہوتی ہے مضاف الیہ کی وجہ سے یہ مجرور ہوتی ہے، جیسے کتابی، کتابنا، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن۔ تو یہ ہو گئی ضمیر مجرور با اضافت۔ تو یہ دو طرح کی ہیں، لیکن ہمارے جو آج کے سبق میں ذکر ہے وہ صرف واحد غائب مذکر اور مؤنث کا ہے۔ اگر تفصیل سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو نحو کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ اس سے زیادہ تفصیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو لوگوں کی گفتگو پر مشتمل سبق ہے، ایک ہے حسان، دوسرا ہے نعمان۔ حسان سوال کر رہا ہے ما ھذا وما فیہ، ما معنی ہوتا ہے کیا اور ھذا معنی ہوتا ہے یہ۔ ما ھذا یہ کیا ہے، وما فیہ واو کا معنی اور، ما معنی کیا، فیہ اس میں اور اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ یہ حسان کا سوال ہے، تو نعمان اس کا جواب دے رہا ہے ھذا مطعم، یہ ہوٹل ہے، مطعم ہوٹل کھانے کی جگہ، وفیہ اس میں کل نوع ہر قسم کی، من الانواع الماکولات کھانے کی قسمیں ہیں، یعنی اس میں مختلف کھانے کی چیزیں ہیں۔ مفہومی معنی اس طرح سے لگا لیجئے، مثل اللحم والبیض والسمک، مثال کے طور پہ جیسے، اس کا معنی لگا لیجئے اللحم معنی ہوتا ہے گوشت، البیض معنی ہوتا ہے انڈا، اور السمک معنی ہوتا ہے مچھلی۔ مثل اللحم والبیض والسمک، جیسے گوشت، انڈا اور مچھلی۔ وذالک دکان البدالی، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، اور دکان کا معنی ہوتا ہے دکان، اور بدالون کہتے ہیں پنساری کو۔ وذالک دکان البدالی، اور وہ پنساری کی دکان ہے۔ فیہ دقیق ورز وملح وسکر وصابون وغیر ذالک، فیہ اور اس میں دقیق معنی آٹا، ورز معنی ہوتا ہے چاول، وملح معنی ہوتا ہے نمک، وسکر معنی ہوتا ہے شکر، چینی، وصابون معنی ہوتا ہے صابن، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ۔ اس میں آٹا، چاول، نمک، چینی، صابن ہے اور اس کے علاوہ۔ فیہ فنجان جمیل وفیہ شای لذیذ وہو حار، فی ھذا معنی یہ، فنجان کہتے ہیں کپ کو، ھذا فنجان جمیل یہ خوبصورت کپ ہے، وفیہ اور اس میں شای لذیذ، شای معنی ہوتا ہے چائے اور لذیذ معنی ہوتا ہے مزیدار، وفیہ شای لذیذ اور اس میں مزیدار چائے ہے، وہو حار اور وہ گرم ہے، حار معنی ہوتا ہے گرم۔ وتلک زجاجۃ، وتلک اور زجاجۃ معنی، وتلک وہ، اور زجاجۃ معنی ہوتا ہے بوتل، اور وہ بوتل ہے، وفیہا ماء بارد اور اس میں ماء معنی ہوتا ہے پانی، اور بارد معنی ہوتا ہے ٹھنڈا۔ وتلک زجاجۃ فیہا ماء بارد اور وہ بوتل ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔
یہ کپ خوبصورت ہے اور اس میں مزیدار چائے ہے اور وہ گرم ہے اور وہ بوتل ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ ہو گیا نعمان کا جواب۔ اب حسان یہاں پر پھر سوال کر رہا ہے، من ھذا ومن معہ، من مانے کون، ھذا مانے یہ، من ھذا یہ کون ہے، ومن معہ معہ اس کے ساتھ، ومن معہ اس کے ساتھ کون ہے، یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے۔ جواب دے رہا ہے نعمان، ھذا معلم ومعہ تلمیذہ وہو اعظمی، ھذا معلم یہ استاذ ہے، معلم کا معنی تھا استاذ، ومعہ اور اس کے ساتھ تلمیذہ اس کا شاگرد ہے، وہو اعظمی اور وہ اعظمی ہے۔ یہ استاذ ہے اور اس کے ساتھ اس کا شاگرد ہے اور وہ اعظمی ہے۔ ما بیدہ اہو کتاب اللہ، حسان سوال کر رہا ما بیدہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اہو کیا وہ، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں پر نعمان جواب دے رہا ہے، نعم ہوا کتاب اللہ، نعم کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، جی ہاں ہوا وہ، کتاب اللہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، جی ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ تبیان جس میں بیان ہے، تبیان بیان، لکل شیء ہر چیز کا، رطب اور یابس، اس کا رطب معنی ہوتا ہے تر اور یابس معنی ہوتا ہے خشک، پورے کا معنی لگا لیجئے، فیہ تبیان لکل شیء من رطب و یابس، جس میں اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ حسان اب یہاں پر سوال کر رہا ہے، من ھذہ ومن معہا، من ھذہ یہ کون ہے، ومن معہا اور اس کے ساتھ کون ہے۔ نعمان جواب دے رہا ہے، ھذہ معلمۃ یہ استانی ہے، ومعہا اس کے ساتھ تلمیذتھا اس کی شاگردہ ہے، اسمہا خدیجۃ اسمہا اس کا نام خدیجہ ہے۔ یہ استانی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ حسان پھر سوال کر رہا ما بیدہا، ما میں نے کیا ہے بیدہا اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اہوا کیا وہ، فیض الادب فیض الادب ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ فیض الادب ہے، فیض الادب کتاب ہے۔ نعمان جواب دے رہا ہے، لا نہیں، بل ہوا بلکہ وہ مفتاح العربیہ مفتاح العربیہ ہے، وہوا فی اللغۃ العربیۃ اور وہ عربی زبان پر مشتمل ہے، اور وہ عربی زبان کی کتاب ہے، اس کو یوں کر لیجئے۔ اسالیبہ اس کے اسلوب، اس کے طریقے انداز، جیدۃ عمدہ ہیں، ودروسہ اور اس کے اسباق، نافعۃ نفع بخش ہیں، فائدہ مند ہے، نہیں بلکہ وہ مفتاح العربیہ ہے اور وہ عربی زبان میں ہے، اس کے اسلوب عمدہ ہیں اور اس کے اسباق نفع بخش ہیں۔ آئیے اب عربی بنا لیتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، وما فیہ اور اس میں کیا ہے، ما ھذا وما فیہ یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے، ھذا کأس گلاس کی عربی آتی ہے کأس، ھذا کأس وفیہ لبن یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے، ھذا کأس وفیہ لبن۔ یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے، کیف ھذا الولد فی القراءۃ، کیف مانے کیسا، ھذا الولد یہ لڑکا، فی القراءۃ پڑھنے میں، کیف ھذا الولد فی القراءۃ یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے۔ یہ لڑکا، ھذا الولد مجتہد محنتی کی عربی لائیے، مجتہد فی القراءۃ ولہ عزت فی البیت والمدرسۃ، ھذا الولد مجتہد فی القراءۃ یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے، ولہ اور اس کے لیے مت کیجیے، ولہ اور اس کی عزت فی البیت والمدرسۃ گھر میں اور مدرسے میں عزت ہے۔ یہ کیا ہے، تو دیکھیے اگر بس ہے نا تو اس کے حساب سے ہم یہاں پر اس میں اشارہ کیا لائیں گے، مؤنث لائیں گے، ما ھذہ یہ کیا ہے۔
یہ مدرسے کی بس ہے، اس سے طلبہ مدرسے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں فعل مضارع ہے۔ ہذہ حافلۃ المدرسۃ، حافلۃ معنی ہوتا ہے بس، حافلۃ المدرسۃ، وبها الطلاب ذاہبون الی المدرسۃ، وبها اور اس سے الطلاب طلبہ ذاہبون جا رہے ہیں الی المدرسۃ مدرسہ۔ هذه الحافلۃ، هذه الحافلۃ یہ مدرسے کی بس ہے نا، هذه حافلۃ المدرسۃ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ حافلۃ جو ہے نا مضاف بنائیں گے ہم اور مدرسے کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ هذه حافلۃ المدرسۃ یہ مدرسے کی بس ہے، وبها الطلاب ذاہبون الی المدرسۃ، وبها اور اس سے الطلاب طلبہ ذاہبون جا رہے ہیں الی المدرسۃ مدرسہ۔ یہ استاذ ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے۔ استاذ کی عربی ہم نے معلم پڑھی ہے، ھذا معلم، یہ استاذ ہے۔ وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں یراعن نیزے کا قلم ہے۔ ھذا معلم وبیدہ یراعن، اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے۔ نیزے قلم کی عربی یراعن آتی ہے۔ یہ استانی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی خادمہ ہے۔ ھذہ معلمۃ یہ استانی ہے اور اس کے ساتھ میں ومعہا خادمتھا، ھذہ معلمۃ ومعہا خادمتھا، اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے۔ کیا چشمہ خوبصورت نہیں، یہ ہے۔ ھل النضارۃ لیست بجمیلۃ، ھل النضارۃ کیا چشمہ، لیست بجمیلۃ خوبصورت نہیں، تو اس کا یہاں پر جواب ہے کیوں نہیں، بلا وہ بہت خوبصورت ہے، بلا ہی جمیلۃ جدا، ہی جمیلۃ جدا نہیں بلکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ گھر کیسے ہیں، کیف تلک البیوت، بیت ان کی جمع بیوت، کیف تلک البیوت وہ گھر کیسے ہیں، اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں وہ گھر خوبصورت اور ماڈرن ہے۔ تلک البیوت جمیلۃ عصریۃ، ماڈرن کی عربی عصریۃ، تلک البیوت جمیلۃ عصریۃ۔ کیا مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، حمزہ استفہام کے ساتھ شروع کریں گے، انیت المؤمن خیر من عملہ، کیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جی ہاں اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نعم نیتہ خیر من عملہ، نعم جی ہاں نیتہ اس کی نیت خیر بہتر ہے، من عملہ اس کے عمل سے۔ کتے کہاں بھونک رہے ہیں، کہاں کے لیے، اینا بھونکنے کے لیے تنبہ، اور کتے کلاب، کلب کی جمع کلاب، اینا تنبہ الکلاب، وہ چھت پر بھونک رہے ہیں، تنبہ علی السقف وہ چھت پر بھونک رہے ہیں، وہی جاعیۃ اور وہ بھونکے ہیں، وہ چھت پر بھونک رہے ہیں اور وہ بھونکے ہیں، تنبہ علی السقف، سقف معنی ہوتا ہے چھت، وہی جاعیۃ اور وہ بھونکے ہیں، جاعیۃ معنی بھونکا۔ انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہیں، انگور کی بیل کے لیے ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہیں، الکرم معنی ہوتا ہے انگور کی بیل، الکرم طویل وفیہ اثمار، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہے، وفیہ اثمار، الکرم طویل وفیہ اثمار۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔